آج اس سوال و جواب کی نشست میں ایک سوال ہمارے دوست کی جانب سے آیا ہے جو بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے متعلق ہے۔ تو یہاں پہ رک کے سب سے پہلے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک میری ویڈیو جو تقریباً 10 مہینے پہلے لجنہ ٹی وی کے یوٹیوب پلیٹ فارم سے ریلیز کی جا چکی ہے، آپ حضرات اس کو جا کے دیکھیں۔ وہاں شروع سے لے کے جہاں سے کرنسی کا ایجاد، جہاں سے کرنسی کی ابتدا ہوئی اور لوگوں نے لین دین کے متعلق جو طریقہ اختیار کیا یا جو شریعت اسلامیہ میں رائج تھا، ایک چیز کو دوسرے چیز کے بدلے لے لینا، پھر دھیرے دھیرے قیمت اور کرنسی کی ابتدا ہوئی اور ایک زمانہ ایسا ہے کہ وہ کرنسی ڈیجیٹل ہو گئی، ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہوا۔ اب اس کے بعد یہ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کا زمانہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بحیثیت مسلمان اس میں انویسٹ کرنا اور اس کو یوز کرنا، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو بالکل حصی طور پہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے اندر فزیکلائزیشن ہے ہی نہیں، یعنی ایک ایسی کرنسی ہے جس کا حصی طور پر کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے جو ایک حد مقرر کی ہے، ایک جواز بنایا ہے، یعنی روپے پیسوں کے چلنے کا اور ان کو استعمال کرنے کا، اس میں سے سب سے ایک اہم وجہ ہے کہ اس کو لین دین کے پیچھے ایک ضامن ہوتا ہے۔ جسے ہمارے پاس اگر ہماری جیب میں اگر 10 کا نوٹ ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں دھارک کو 10 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، اور نیچے گورنر کی دستخط ہوتی ہے، اس کی سگنیچر ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ وہ گورنر آپ کو ضامن بناتا ہے کہ آپ اس نوٹ کو 10 روپے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ نوٹ نہ تو 9 روپے میں استعمال ہوگی اور نہ تو 11 روپے میں استعمال ہوگی، بلکہ 10 روپے میں استعمال ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ گئے سامان لینے، 9 روپے کا سامان لیا تو اب سامنے والا آپ کو 1 روپے واپس کرے گا، کیونکہ آپ کے اس نوٹ پہ 10 کی علامت بنی ہوئی ہے اور گورنر نے باقاعدہ تصدیق کی ہے، اور گورنر نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں 10 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں۔ تو اس کے اندر یعنی بٹ کوائن کے اندر ضمانت بھی نہیں پائی جاتی۔ اور تیسری جو سب سے بڑی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فلکچویشنز بہت زیادہ ہیں، یعنی اتار چڑھاؤ اس کے ریٹ میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج اگر یہ $750 $800 کی ہے تو ہو سکتا ہے کل $1000 کی ہو جائے۔ اگر آج انڈین ریٹ اس کا 44 لاکھ روپے ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ $1 کی ہو جائے، یہ بحیثیت ہو جائے۔ تو اس کے اندر فلکچویشنز بہت زیادہ ہیں، یعنی اتار چڑھاؤ، اس کی قیمت کب کہاں پہنچ جائے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی کنٹری نے اس کو سینٹرلائز نہیں کیا ہے، ایز اے کرنسی اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں، but as a Muslim how can you use? There is a huge debate about this topic. بحیثیت مسلمان آپ اس چیز کو، اس کرنسی کو آپ کیسے یوز کریں گے، اس کے اندر بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اور میں اپنے ان تمام مباحث فقہیہ اور اداروں سے جو اس پر کام کر رہے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے زمانوں میں اس کا بہت بڑا مقام حاصل ہونے والا ہے۔ آگے آنے والے زمانے میں اس کا ایک بہت بڑا مقام حاصل ہونے والا ہے۔ لوگ اسی کے ذریعے سے گھر لیں گے، اسی کے ذریعے سے اپنی ضرورات پورا کریں گے۔ اگر یہ بڑھ گئی بہت زیادہ تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو راستہ تلاش کرنا ہوگا ایسا جس کی وجہ سے آج کے ہمارے وہ نوجوان جو اس میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ بچ پائیں، وہ حرام و حلال کا فرق جانتے ہوئے اس میں انویسٹ کریں اور اس کے ذریعے وہ اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو لا علمی کے طور پر اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، ابھی اس کے اندر جوئے اور قمار کی شکل پائی جا رہی ہے جو سراسر حرام ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، ظاہر ہے اس پر اسٹڈی کی ضرورت ہے اور اس کو بالکل ہمارے نوجوان بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایز اے مسلم آپ اس کو کیسے یوز کریں گے۔ حرام ہے تو آپ نہیں یوز کر سکتے، اگر حلال ہے تو اس کا راستہ کیا ہے۔